ایک نبی ہیں جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ ان کا معجزہ تھا۔ آپ بتائیں وہ کس کی انگلی کے اشارے سے ہوئے تھے چاند کے 2 ٹکڑے؟ سورہ فاتحہ کون سی سورت ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو انبیاء کی سنت کہا گیا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا کتنا نقصان اور کتنا وبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، ابھی ہم موجود ہیں جموں کی خوبصورت مکہ مسجد کے احاطے میں۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، چونکہ یہاں پر خوبصورت پارک بنائی گئی ہے اور مکہ مسجد کا فی الحال ابھی تعمیراتی کام بھی چل رہا ہے۔ ایک بار میں کیمرہ مین سے کہوں گا وہ دکھا دیں۔ یہ مکہ مسجد کا فی الحال کام بھی چل رہا ہے۔ پہلی منزل تو پہلے سے تیار شدہ ہے، لیکن اب دوسری منزل کا کام جاری ہے۔ اسلامی سوالات کا جو ہمارا سلسلہ تھا اس کا دوبارہ سے آغاز کر رہے ہیں، تو آئیے ہمارے ساتھ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انور علی۔ ماشاءاللہ، یہ مسجد کے لیے بنا رہے ہیں جھومر ہیں؟ جی جی جی۔ کتنا ٹائم ہو گیا آپ یہ تو آج ہی اسٹارٹ کیا بنانا ہے۔ اچھا جی جی، تو کب تک ہو جائے گا مکمل؟ یہ کل تک ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا خوبصورت کام کر رہے ہیں آپ۔ ایک تو مسجد کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں کام بھی ہو رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام آپ کو معلوم ہے؟ نہیں ذہن میں، چلو کوئی بات۔ ایک اور سوال، ایک نبی ہیں جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ ان کا معجزہ تھا۔ آپ بتائیں وہ کس کی انگلی کے اشارے سے ہوئے تھے چاند کے 2 ٹکڑے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زبردست، بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مشرکین نے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا اور اس سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سب سے بڑی اور لمبی سورت؟ سورہ بقرہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جی مختار حسین، ماشاءاللہ، کہاں سے ہیں؟ لداخ سے۔ آپ بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جی عبداللہ۔ ماشاءاللہ، بالکل صحیح کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ ٹھیک، اب ایک اور سوال ہے آپ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو انبیاء کی سنت بتلایا ہے کہ یہ 4 چیزیں انبیاء کرام کی سنت ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سنت یعنی ان کا خاص طریقہ ہے۔ ایسے تو بہت ساری سنتیں ہیں، طریقے کو بولتے ہیں سنت، کام کو، طریقے کو۔ جی مجھے صحیح جواب تو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے حساب سے پہلی چیز تقویٰ ہے۔ قرآن کریم میں مختلف صورتیں ہیں اور سب صورتوں کے نام ہیں۔ سورہ فاتحہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ جی پہلا سورہ۔ پہلی صورت یاد ہے آپ کو؟ پہلی آیت سنا دو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، زبردست، آپ نے تو دل جیت لیا۔ خوبصورت آواز میں تلاوت کر کے پوری صورت۔ ہم نے ایک آیت کی ڈیمانڈ کی تھی مگر انہوں نے پوری صورت سنائی، مزہ آیا سننے میں۔ ماشاءاللہ، اللہ نے آپ کو بہت اچھی آواز بھی دی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ایوب۔ ایوب بھائی، قرآن کریم میں ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو انبیاء کی سنت کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ 4 چیزیں کون سی؟ نہیں۔ چلو میں گنوا دیتا ہوں، کوئی نہیں، دیکھنے والوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ پہلی چیز نکاح کرنا، دوسری مسواک کرنا، اور تیسری فرمایا حیا کرنا، اور چوتھی کے بارے میں فرمایا کہ خوشبو کا استعمال کرنا۔ ایسے تو بہت ساری چیزیں سنتیں ہیں، لیکن ان 4 کے بارے میں بطور خاص کہا کہ یہ انبیاء کی سنتیں کہلاتی ہیں، اس لیے کہ ہر نبی کو یہ کام بہت پسند تھا۔ آپ بتائیں ایک نماز چھوڑنے کا کتنا نقصان اور کتنا وبال ہے؟ یہ بھی نہیں۔ ایک فرض نماز چھوڑنے کا گناہ تو ہے، بس باقی نقصان کتنا نقصان؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کیا ہوتا ہے ایک نماز چھوڑنے سے؟ نہیں پتا۔ چلے ہم بتا دیتے ہیں حدیث کی روشنی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی ایک فرض نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کا مال و دولت، اس کے گھر بار سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو، اور جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا ہو
اسے خوش ہونا چاہیے یا افسوس کرنا چاہیے؟ اسے تو غم سے ڈوب مرنا چاہیے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے آج ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔